سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگ ہلکی سے مراد یہ ہے نا مکمل نماز مگر چھوٹی، شارٹ میں مگر مکمل، ایسا نہیں کہ سورہ ہم پڑھا اور دوسرا سورہ چھوڑ دیا، ہلکی مگر مکمل. تو ہم لوگ کیوں ہلکی پڑھتے ہیں اور وہ کیوں بھاری پڑھتے ہیں، وہ دونوں جواب آپ سنیے اور سب ان کی کتابوں سے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھائے تم میں سے، یعنی جب پیش امام بن جائے، تو جب کوئی نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے، کمی کرے، چھوٹی کرے، ہلکی کرے. کیوں؟ اس کا ریزن بھی بتایا. فرماتے ہیں اس لیے کہ بیمار، ضعیف اور بوڑھے حضرات بھی جماعت میں ہوتے ہیں. اب یہیں سے ہمارا والا بھی مسئلہ حل ہو گیا اور ان کا بھی حل ہو گیا کہ ہمارے والے کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کیوں نہیں یہ والا سورہ پڑھتے، تھوڑا پڑھیے. ارے بھائی آپ جوان ہیں نا، آپ کے جو والد صاحب آئے ہیں ان کا پیر ہل رہا ہے، لہذا ہمیں حکم دیا گیا. ہاں یہ اگلا جملہ اس میں یہ بھی ہے، اگر تنہا پڑھ رہے ہو تو پھر جتنی لمبی چاہو پڑھو، لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے نماز کی تو اب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، شارٹ، چھوٹا سورہ، یعنی ہلکی نماز. تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہم وہی کرتے ہیں. اچھا تو پھر ریفرنس کیا ہے اس کا، حوالہ کیا؟ ہم نے کہا حوالہ آپ کی کتابوں کو دیں گے. ابو داؤد والیوم 1 پیج نمبر 314، موطا 116 نمبر پیج، اور نسائی والیوم 1 ہے پیج نمبر 278. ایک معاملہ تو یہ ہو گیا. پھر انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور لوگوں سے ہلکی اور پوری نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے. اور یہ بڑی بھاری کتاب میں ہے. وہ بھاری کتاب کون سی؟ کہا صحیح بخاری والیوم 1 پیج نمبر 360، نسائی والیوم 1 پیج نمبر 278 اور ابن ماجہ والیوم 1 پیج نمبر 289. دو چیز ہوئی. بس تھوڑا سا جڑے رہیے، اس کے بعد ہم جلدی سے اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں. تیسرا ہے جناب جابر فرماتے ہیں، ایک شخص کا نام انہوں نے لیا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جماعت ہو رہی تھی، یوں ہی جماعت ہو رہی تھی، تو ایک شخص کیا کیا، جماعت میں درمیان میں سے ہی نماز توڑا اور توڑنے کے بعد جا کے پڑھنے لگا الگ. اب یہ خبر جو ہے وہ حضور تک پہنچی، تو کہا بلائیے جو نماز پڑھا رہے تھے بلائیے، اور ان کو بھی بلائیے جو توڑ کر کے الگ جا کے پڑھنے لگے. تو جو توڑ کے، یعنی بھائی نماز ہو رہی ہے اور پہلے یا دوسری صف میں کھڑے رہے ہوں گے اور وہ صاحب وہیں سے نکل گئے اور جا کر کے وہاں پیچھے نماز پڑھنے لگے. کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ سرکار یہ جو ہے اتنا لمبا سورہ اس میں پڑھاتے ہیں، اب اس میں ہم کب تک کھڑے رہیں گے، اتنی دیر تک ہمیں کام ہے، مثلا ہمیں کہیں جانا ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہم بیمار، ہم نہیں کھڑے رہ سکتے، لہٰذا ہم نے توڑ دیا اور جا کر کے کہا ٹھیک کیا. اور اس کے بعد غضبناک ہوئے ہیں حضور غضبناک ہوئے ہیں. خالی یہی نہیں بلکہ جملہ فرماتے 3 دفعہ کہا فسادی ہے وہ شخص. کتنی بار کہا؟ صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. میں کہوں گا یا رسول اللہ نماز پڑھا رہے مولوی صاحب، تھوڑا لمبی کر دی ہے، لمبا سورہ پڑھا رہے ہیں. کہ نہیں، دیکھیں بیمار تو نہیں کوئی ہے، ضعیف تو نہیں کوئی ہے، کمزور تو کوئی نہیں ہے. اگر یہ سارے ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ہوگا اور نماز اگر طولانی کر دی گئی، لمبی کر دی گئی، تو حضور نبی فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، جناب جابر کہہ رہے ہیں اتنا غضبناک درس وغیرہ دیتے ہوئے کبھی ہم نے رسول کو نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا. اور انہوں نے 3 دفعہ کہا فسادی ہے وہ شخص جو نماز کو طولانی کر دے. کیوں؟ پھر اس کے بعد یہاں پہ پھر ریزن دیتے ہیں. ان 3 کارنوں کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو کہیں کام پہ جانا ہو. پھر فرماتے ہیں اگر اکیلے پڑھنا ہے تو پھر چاہے جتنی پڑھو. اب یہاں سے 2 اپنے والوں کو بھی جواب بہرحال مل گیا، وہ اس لیے کہ ہم جانتے نہیں، اور ہمارے بھائیوں کو بھی جواب اس لیے مل گیا کہ وہ بھی نہیں جانتے. اب آگے آئیے، تو مسئلہ یہ اب آ رہا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہے کہ شیعہ حضرات کے یہاں نماز جو ہے وہ بہت لمبی نہیں پڑھائی جاتی، مگر ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں جو ہے وہ بہت طولانی نماز، خاص کر جو نماز صبح ہے وہ صاحب ہو رہی ہے. اچھا بات دیکھیے، نماز ہے، قرآن ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو نبی نے سکھایا کیا ہے. بھئی ہم سے نبی نے یہ کہا کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنا ہے. اب آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے، ایک بالکل عبادت میں مہو ہے، تو 3 آپ نہیں پڑھ سکتے چاہے آپ کا کتنا بھی دل چاہے. اس لیے کہ مسلمان وہی ہے
جو نبی نے کہا اور قرآن کا حکم ہے اس پر عمل کرے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ لمبی لمبی نمازیں شروع کہاں سے ہوئی جب نبی کے دور میں نہیں تھی؟ جب نبی یہ فرما رہے ہیں کہ بس سختی یعنی جملہ سخت استعمال کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اب تاریخ یہ کہتی ہے، انس سے روایت ہے کہ میں نے کسی کے پیچھے، حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی کے پیچھے اتنی مختصر نماز، اتنی چھوٹی یعنی اتنی ہلکی نماز نہیں، ہلکی اور پوری نہیں پڑھی جتنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ اور یہ روایت سنیے، اسی روایت میں یہ اپنی کتاب کا ایک حوالہ نہیں، سب ابھی تک کم سے کم 4 دے چکا ہوں، اور اس کے بعد اسی میں فرماتے ہیں کہ اتنی ہی مختصر اور ہلکی نماز خلیفہ اول ابو بکر کے زمانے میں بھی پڑھی جاتی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے فجر کی نماز کو لمبا کر دیا۔ تو ہمارا سیدھا سا یہی کہنا ہے بھائی، ہم شریعت نبی سے لیتے ہیں کیونکہ وہ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، لہٰذا ہم شریعت جتنا بھی حکم ہے، جتنی بھی سیرت ہے، ہم نبی سے لیں گے، وہ حضرت عمر سے ہم نہیں لیں گے۔ سمپل سیدھی سی بات، اس میں نہ کوئی تبرہ ہے، نہ کوئی چڑھانے والی بات ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ ہماری کوئی کتاب ہے۔ یہ حوالہ کہاں کا؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم 6 ان کی بڑی معتبر کتابیں، صحیح مسلم والیوم 2 پیج نمبر 72 وہاں پہ حضرت انس سے یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ اب اس کے بعد بس 2 روایت اور 2-3 روایت سن لیجئے، 2 روایت، اور اس کے بعد یہ زحمت تمام کر دے رہے ہیں۔ عروہ بنت زبیر نے عبداللہ بن عامر کو یہ کہتے ہوئے سنا، سنیے گا، کہ حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ حمد کے بعد سورہ یوسف پڑھ دی۔ اب سورہ یوسف مطلب جانتے 111 آیتیں، کتنا؟ 111 آیتیں، اور پھر سورہ حمد کے بعد دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ حج پڑھ دی 78 آیتیں، 111 یہ اور 78 ادھر۔ اب بتائیے جو آدمی واقعی بیمار ہے، جو کمزور ہے، کسی کو جانا ہے ریڑھی لگانے، ٹھیلا لگانے، دکان کھولنے، بزنس کرنے جانا ہے، تو پتہ لگا بھائی یہی اس کو ٹائم ہو جائے گا۔ لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نبی نے کیا، اسی کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، جو نبی نے کیا بس وہی کیجیے، آپ کا لاکھ دل چاہے جو ہو۔ آخری، حضرت عمر نے صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھ ڈالی۔ صاحب مسئلہ وہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ ہے تو پڑھ ڈالے، ٹھیک ہے، مگر تنہا ہو تو آپ پہلی میں سورہ بقرہ پڑھیے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ ڈالیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب جماعت لگی ہوئی ہے تو پھر نہیں۔ اس کا ریفرنس کہا بھاری کتاب ہے، کون سی؟ صحیح بخاری والیوم 1 پیج نمبر 359 359۔ اور یہ اپنے تمام حکمرانوں سے، گورنروں سے جہاں جہاں بھیجتے تھے، ان کو حضرت عمر حکم دیتے تھے کہ نماز کو لمبی پڑھائیے۔ اب ایک جملہ میں کہتا ہوں بہت ہی احترام سے، یا تو انہوں نے جان بوجھ کر کے یہ کروایا، یا یہ حضرت نبی کی بات کو جانتے نہیں تھے۔ یہ دوسری بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان تو نبی کی سیرت جانتا ہے لیکن خلیفہ دوم نہیں جانتے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔